نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. آیت نمبر 123 سے لے کے 125 تک. قال اهبطا منها، فرمایا اللہ تعالیٰ نے دونوں اتر جاؤ منہا اس جنت سے جمیعاً اکٹھے، بعضکم لبعض عدو، بعض تمہارے بعض کے لیے دشمن ہوں گے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، پس اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدن ہدایت، فَمَنِ اتَّبَعَ، پس جس نے پیروی کی ہدایہ میری ہدایت کی، فَلَا يَضِلُّ، بس وہ گمراہ ہوگا، وَلَا يَشْقَى، اور نہ مشقت میں مبتلا ہوگا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جس نے اعراض کیا میرے ذکر سے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً، پس اس کے لیے زندگی ہوگی زن کا تنگ، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم اٹھائیں گے اس کو قیامت والے دن، اعمیٰ اندھا. قال کہے گا ربی، اے میرے رب، لما حشرتنی، کیوں آپ نے اٹھایا ہے مجھے اعمیٰ اندھا، وقد كنت بصیرا، اور تحقیق میں دیکھنے والا تھا. عزیزان گرامی، 16واں سپارہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123 تا 25، چند آیات کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے. آج کی جو گفتگو ہے یہ اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، کافی حد تک یہ گفتگو اہم ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کے لیے تمام فرشتوں کو بما شیطان کے حکم دیا کہ سجدہ کرو. تمام نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا علیہم السلام کو حکم دیا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، یہ تمہیں کہیں جنت سے نکالنے کا ذریعہ اور سبب نہ بن جائے. تو اس نے قسمیں کھائیں اللہ تعالیٰ کے نام کی. حضرت آدم علیہ السلام نے یقین کر لیا، دانے کو چکھ لیا. برحال یہ کہ اللہ نے حکم دے دیا کہ تم دونوں، حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام، ان کو حکم دیا گیا کہ تم دونوں جنت سے نکل کے دنیا میں چلے جاؤ. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ اسی چیز کو کا بتایا گیا کہ قال اهبطا منها جميعا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں اتر جاؤ اس جنت سے اکٹھے، یا اب جنت سے اتار دیا. بعضکم لبعض عدو، فرمایا بعض تمہارے بعض کے لیے دشمن ہوں گے، یعنی انسان آپس میں کیا ہوگا بھائی، بعض کے دشمن ہوں گے. ٹھیک ہے جی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے دن بتا دیا، اور یہ دشمنی آدم علیہ السلام سے ہی چلی آ رہی. چھٹے سپارے میں آپ حضرات نے آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کا ذکر سنا کہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو کیا کر دیا بھائی، قتل کر دیا. تو یہ دشمنی آج سے نہیں، یہ روز اول سے ہی کیا ہے، چلتی ہوئی آ رہی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی کہ تمہارے بعض کے کیا ہوگے بھائی، دشمن ہوں گے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت. ٹھیک ہے جی. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، پس جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، فَلَا يَضِلُّ، پس وہ نہ گمراہ ہوگا، وَلَا يَشْقَى، اور نہ مشقت میں مبتلا ہوگا. کیونکہ جو گمراہ ہوا، اللہ کی ہدایت سے معاذ اللہ محروم کر دیا گیا، تو فرمایا پھر اس کی یہ دنیا میں بھی سزا ہوگی، اور اسی طرح قبر حشر میں بھی، آخرت میں بھی، یعنی ہر جگہ پہ وہ مشقت میں ڈالا جائے گا. کون سا آدمی؟
جس نے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو قبول نہ کیا۔ دوسرے الفاظ میں آپ یوں سمجھیں، جس نے اللہ کے دین کو اور قرآن کریم کو اپنے سینے سے نہ لگایا، ایمان کو قبول نہ کیا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مشقت میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ ایک بات قابل غور یہ ہے کہ علماء اہل سنت والجماعت، علماء حق، یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز کیا ہے؟ فرض ہے یا لازم ہے کی بات۔ اگر مال ہے تو حج بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر مال ہے تو زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، مقیم ہے، رمضان کا چاند نظر آ گیا تو مہینے کے روزے رکھنا بھی کیا ہے؟ فرض اور لازم ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کوئی چیز لازم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر میری طرف سے ہدایت آ جائے تو تم اس کی کیا کرنا بھائی؟ پیروی کرنا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو علماء اہل سنت والجماعت یہ فرماتے ہیں کہ وجوب علی اللہ، جیسے بندوں پہ نماز فرض ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کوئی چیز فرض اور واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا عقیدہ، نظریہ اور سوچ ہے۔ ایک فرقہ ہے معتزلہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر لازم ہے سب کچھ کرنا۔ ٹھیک ہے جی، وہ کہتے ہیں زمین اللہ نے پیدا کی ہے، آسمان بنائے ہیں، انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ لازم تھا، یہ اللہ کے اوپر فرض تھا کہ اللہ زمین و آسمان کو بناتا۔ ہم کہتے ہیں اللہ نے زمین آسمان بنائی ہے، یہ بنا دیا تو اس کا احسان ہے، اگر وہ نہیں بناتا تو اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح زمین و آسمان کے علاوہ انسانیت کو پیدا کیا، اللہ نے ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا ہے، تو اگر اللہ ہدایت کے لیے نبیوں کو نہ بھیجتے تب بھی اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک آدمی پہاڑوں کی غاروں میں رہتا ہے، چوٹیوں پہ جا کے رہتا ہے، دنیا کے ساتھ اس کو کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہاں پر اگرچہ اس کے پاس کوئی سمجھانے والا، کوئی دین کا پیغام دینے والا نہیں گیا، ساری زندگی نہ قرآن کا پتہ نہ کسی چیز کا پتہ، اس کو اللہ نے اتنی عقل تو دی ہے نا، وہ صبح کو اٹھتا ہے، سارا دن کا یعنی پہاڑوں پہ کچھ کھاتا ہے، کچھ پیتا ہے، دن گزارتا ہے، پھر رات آ جاتی ہے، رات میں آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں، رات گزر جاتی ہے، سکون سے سو جاتا ہے، صبح اٹھ کے پھر دیکھتا ہے کہ دن نکل آیا۔ فرمایا یہ نشانیوں کو دیکھ کے اسے یہ پہچاننا چاہیے تھا کہ ان سارے نظام کو چلانے والی کوئی ذات ہے، اگرچہ اسے اللہ کا تعارف نہیں ہے، کوئی بتانے والا بھی نہیں پہنچا، لیکن اللہ نے جو عقل دے رکھی ہے اس سے اسے یہ سارے نظام کو دیکھنے کے بعد اس کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا دل میں، اگرچہ وہ نماز نہیں پڑھتا کیونکہ احکامات تو پہنچے نہیں ہیں، لیکن یہ کہ اسے اللہ کی ذات کو پہچاننا پھر بھی کیا تھا بھائی؟ ضروری تھا۔ اگر اس نے اللہ کو پہچان لیا تو تب بھی اس کی بخشش کیا ہو جائے گا بھائی؟ ممکن ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کوئی بھی چیز ممکن ہے فرض ہے، بندوں کی طرح کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ اللہ نے جو دے دیا وہ اس کا احسان ہے، اور اگر اللہ نہ دیتا تو اللہ کے ذمہ فرض نہیں تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ الاقتصاد فی الاعتقاد میں اس کی بڑی تفصیل لکھی ہے، فرماتے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، جو ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے، اگر آئے گا کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے، مرضی ہوئی تو تمہاری ہدایت کا سامان کر دے گا، اور اگر اللہ کی مرضی نہ ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ہدایت کا سامان نہیں کرے گا۔ نیکی کے اوپر اچھا بدلہ دینا اور برائی کرنے والے کو سزا دینا یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ لازم نہیں ہے، باقی اللہ نیک عمل پہ بدلہ بھی دے گا اور برائی پہ کیا کرے گا بھائی؟ سزا بھی دے گا، لیکن یہ اللہ کے اوپر لازم اور فرض نہیں ہے۔ تو معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر لازم اور فرض ہے کہ وہ نیک کو نیکی کا بدلہ دے اور برے کو برائی کی سزا دے۔ اہل حق کہتے ہیں کہ وہ قادر مطلق ہے، جو چاہے کرے، اس پر کوئی چیز لازم اور واجب نہیں ہے۔ تو فرمایا جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ مشقت میں پڑے گا۔ ومن اعرض عن ذکری، اور جس نے اعراض کیا میرے ذکر سے۔ ذکر سے کیا مراد ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ ذکر سے مراد قرآن کریم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہجر آیت نمبر 9 میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، یہاں لفظ ذکر سے کیا مراد ہے بھائی؟
قرآن کریم ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کریم کا نام قرآن بھی ہے، فرقان بھی ہے، اور اسی طرح ہدا بھی ہے، موعظہ بھی ہے۔ یہاں پہ قرآن کریم کا نام ذکر بھی ہے۔ تو اکثر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس مقام پر ایک پہلی رائے یہ ہے کہ ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، کہ ومن اعرض عن ذکری، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ذکر یعنی قرآن سے اعراض کیا۔ اور دوسری رائے اکثر مفسرین کی یہ ہے کہ اس مقام پر ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ کیا بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ یہاں پہ خطاب آدم علیہ السلام کو ہے، ٹھیک ہے جی، کہ جس نے میری اطاعت کی اس کو یہ ملے گا، اور جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اس کی معیشت کو کیا کر دیں گے بھائی؟ تنگ کر دیں گے، اس کے رزق کو تنگ کر دیں گے۔ تو یہاں خطاب چونکہ آدم علیہ السلام کو ہے، اور جب آدم علیہ السلام کو خطاب ہے تو اس زمانے میں قرآن کریم نازل ہی نہیں ہوا تھا۔ قرآن کریم تو آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ یہاں ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی جس نے اللہ کی یاد سے غفلت برتی اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم اس کی دنیا کو اس کے اوپر کیا کر دیں گے بھائی؟ تنگ کر دیں گے۔ یہاں بعض جزوی مسائل ہیں کہ سورہ رعد میں ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا انعام اور احسان کہ ذکر کے لیے اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی کہ اس کے لیے وضو ضروری ہے یا اس کے لیے وقت ضروری ہے، ٹھیک ہے جی، یا اس کے لیے خاص طریقہ کار ہے۔ اب اگر اللہ ذکر کے لیے وضو ضروری قرار دے دیتے تو بعض جن کے بیدوں کا مسئلہ ہے ان کا وضو برقرار ہی نہیں رہتا، وہ تو اللہ کا ذکر کر ہی نہیں سکتے تھے، تھوڑی دیر وضو رہا پھر ختم ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کے لیے یعنی ذکر کے لیے وضو کی شرط متعین نہیں کی، فرمایا جب جس کا جی چاہے جس حالت میں ہو، وضو ہے نہیں ہے، اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ آل عمران آیت نمبر 191 الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کھڑے کھڑے اور بیٹھے ہوئے اور پہلو کے بال لیٹے ہوئے، یعنی کھڑے ہو کے بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، بیٹھ کے بھی اور لیٹ کے بھی ذکر کیا جا سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی پابندی نہیں لگائی، جس حالت میں بھی ہو بندہ اللہ کو یاد کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتا ہے۔ جنابت کی حالت ہے، غسل فرض ہے، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، ان کے لیے پاکیزگی شرط ہے۔ لیکن اگر کوئی جنابت کی حالت میں ذکر کرنا چاہتا ہے تو کوئی پابندی نہیں، وہ ذکر کر سکتا ہے۔ اسی طرح عورت کے خاص ایام جب آتے ہیں اس میں اگرچہ وہ قرآن نہیں پڑھ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، لیکن اگر وہ ذکر اذکار کرنا چاہتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنا چاہتی ہے تو کوئی منع نہیں ہے۔ خاص ایام میں عورت کے لیے نماز کی یعنی معافی ہے، تلاوت نہیں کر سکتی، لیکن ذکر اذکار اگر وہ کرنا چاہتی اس حالت میں بھی کیا کر سکتی ہے بھائی؟ کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی پابندی نہیں لگائی، یعنی ذکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے میں جس حالت میں بھی آپ ہیں آپ ذکر کر سکتے ہیں، وضو ہے تب بھی ٹھیک ہے، بیٹھے ہوئے تب بھی ٹھیک ہے، لیٹے ہوئے تب بھی ٹھیک ہے۔ اللہ نے کوئی تنگی اس پہ بندے کے اوپر لازم قرار نہیں دی۔ تو فرمایا کہ جس نے اعراض کیا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، پس اس کے لیے زندگی ہوگی تنگ، روزی ہوگی اس کی تنگ۔ یہاں معیشتاً ضنْكَ اس کا کیا مفہوم ہے؟ تفسیر کبیر روح المعانی میں بہت کچھ لکھا ہے، ان میں سے ایک تفسیر یہ لکھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہے، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہے، فرمایا اس کا دل حق کو قبول کرنے سے تنگ ہوگا، برے کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جائیں گے اور نیک اعمال کرنا اس کے لیے کیا ہو جائے گا بھائی؟ مشکل ہو جائے گا۔ یہ میں نے عرض کیا تھا گفتگو اہم ہے، یہ اب ہم نے غور کرنا ہے کہ نیک اعمال کرنے پہ ہمارا دل تنگ تو نہیں ہوتا۔ میں کسی کو نشانہ نہیں بنا رہا، میں مطلقاً ایک بات کر رہا ہوں، اپنے گریبان میں ہم نے خود جھانکنا، دیکھنا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے ہم آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، کیا ہمیں زبردستی آنا پڑتا ہے، مجبور ہو کے آنا پڑتا ہے، یا ہم دل کے شوق کے ساتھ آتے ہیں؟
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ جس نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا ہم اس کی معیشت کو کیا کر دیں گے بھائی؟ تنگ کر دیں گے۔ تو میں نے عرض کیا معیشت کو تنگ کیسے کیا جاتا ہے؟ مفسرین نے پہلا قول یہ لکھا ہے کہ اس کا دل حق کو قبول کرنے سے تنگ ہوگا، اچھے عمل کرنا مشکل ہوں گے اور بوجھل نظر آئیں گے، اور برے اعمال کرنا اس کے لیے کیا ہوگا بھائی؟ آسان ہو جائے گا۔ اور دوسرا قول یہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ اس کی زندگی تنگ ہوگی، یعنی زندگی میں راحت اور سکون نہیں ہوگا۔ ہم لوگ جو درمیانہ طبقہ یا غریب لوگ جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مالدار لوگ بڑے عیش و آرام میں، گاڑی ہیں جناب، کوٹھی ہیں، بنگلے ہیں، نوکر چاکر ہیں، لیکن یاد رکھنا جتنا وہ لوگ تنگ ہیں اتنا ہم لوگ تنگ نہیں ہیں۔ کروڑا مرتبہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان سے بہت اچھے ہیں، پیسے ہیں، کیسے بڑھیں گے یہ پریشانی لگی ہوئی، ان کو محفوظ کیسے رکھنا ہے یہ ان کی دوسری پریشانی ہے۔ ٹھیک ہے جی، 2 فیکٹری ہیں، یہ 4 کیسے ہوں گی، ان کے لیے کئی قسم کی ان کے ٹینشنیں ہیں۔ یہ تمام ٹینشنوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا بھائی؟ بچا کے رکھا ہے۔ چور ڈاکو کہیں مجھے کوئی قتل نہ کر دے۔ یہ جتنے ارباب اقتدار ہیں ایک ایک بندے کے ساتھ 100 لوگ ان کی حفاظت کے لیے، کیوں بھائی؟ ان کو سکون ہی نہیں، ہر وقت ڈر لگا ہوا ہے۔ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین نے آدھی سے زیادہ دنیا پہ حکومت کی ہے، لیکن باڈی گارڈ کوئی نہیں ہوتا تھا۔ مسجد نبوی میں عمر رضی اللہ عنہ سر کے نیچے اینٹ رکھ کے سوئے ہوئے، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ یہ بھی دنیا کا حکمران نہیں تھا بھائی، اس کی بھی ایک ہی جان تھی۔ جب ان کو شہید کیا گیا مصلی رسول پہ، مارنے والے نے خنجر ہی مارے، مر گئے بیچارے، شہید ہو گئے۔ اسی طرح آج کا حکمران بھی گولی لگے گی مرے گا، عام انسان کی طرح حکمران بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، لیکن یہ کہ ان کو اپنے اوپر یہ اعتماد نہیں ہے، ہر وقت جان کی فکر لگی رہتی ہے، ابھی کوئی مار دے گا، ابھی کوئی کیا کر دے گا بھائی؟ قتل کر دے گا۔ تو حالانکہ دیکھنے میں وہ پاکستان کا بادشاہ ہے، لیکن مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کی اتنی ٹینشن نہیں جتنی پریشانی اس کو ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو اس کے اوپر کیا کر دیتے ہیں بھائی؟ تنگ کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے یعنی سکھ اور چین نام کی چیزیں اس کی زندگی سے ختم ہو جاتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا وسیعود کما بدأ فطوبى للغرباء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی ابتدا بھی غریبوں میں ہوئی ہے، اور پھر فرمایا یہ رہے گا بھی غریبوں میں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غریبوں تمہیں میری طرف سے مبارکباد ہو۔ ٹھیک ہے بھائی، بلال کون تھے؟ حبشہ کے سردار تو نہیں تھے نا بھائی، غلام تھے۔ ٹھیک ہے، صہیب روم سے آئے تھے۔ ٹھیک ہے، اس طرح صحابہ دور دور سے آ کے انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اکثر حضرات غریب تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی ابتدا غریبوں سے ہوئی ہے اور یہ اسلام غریبوں میں ہی رہے گا، اور پھر فرمایا میری طرف سے غریبوں کو کیا ہو بھائی؟ مبارکباد ہو۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ امیروں کے لیے حکم نہیں ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی گئی ہے، تفسیر ابن کثیر نے کی ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ روایت کھری اور صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معیشتاً زنکا کا معنی ہے اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو تنگ کر دے گا۔ جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے نا بھائی، اللہ اس کی قبر کو کیا کر دیتے ہیں؟ تنگ کر دیتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس وقت مردے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے کہ تو مجرم کی قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی ترمذی شریف کی روایت ہے، مسند احمد کی بھی روایت ہے کہ دائیں پسلیاں بائیں میں اور بائیں پسلیاں دائیں میں گھس جاتی ہیں اور اس کے لیے قبر تاریک کر دی جاتی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ قبر یہ روزانہ بندے کو کیا کرتی ہے بھائی؟ پکارتی ہے، آواز دیتی ہے، کہتی ہے اے شخص انا بیت الوحشہ، میں تنہائی کا گھر ہوں۔ میں کیا ہوں بھائی؟ تنہائی کا گھر ہوں، لہذا اپنا ساتھی لے کر آنا۔ اور پھر قبر کہتی ہے انا بیت الظلم، میں تاریکی کا گھر ہوں، اپنے لیے روشنی لے کر آنا۔ انا بیت الدود، میں حشرات الارض، کیڑے مکاڑوں کا گھر ہوں، کیڑے مار دوائی اپنے ساتھ لے کر آنا۔ یہ قبر روزانہ پکار کر کہتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں ساتھی کون ہوگا؟ ٹھیک ہے جی، کیڑے مار دعا کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے جی، وہاں تاریکی ہے تو روشنی کیا ہوگی؟ تو فرمایا الصلاۃ نور، نماز کیا بھائی؟ روشنی ہوگی۔
آج ہم نماز یہاں پڑھتے ہیں، کل اس نماز اگر اللہ نے قبول فرما لی، اس کی وجہ سے میری اور آپ کی قبر کیا ہوگی بھائی؟ روشن ہوگی۔ کسی پہ احسان نہیں ہے، جو نماز ادا کرتے ہیں اپنا ہی بھلا ہے، اپنا ہی فائدہ ہے۔ تو فرمایا کہ اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق، دوسروں کی قدر اور دوسروں کا احترام کرنا، یہ فرمایا کیڑے مار دعائی ہے۔ بندے کا اچھا اخلاق کل کیا قبر میں میرے اور آپ کے لیے حشرات الارض سے حفاظت کا ذریعہ اور سبب ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ یعنی گناہ گار ہیں، جو قبر کی عذاب میں مبتلا کر دیے گئے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر 99 اژدہا ایسے مسلط کرے گا کہ اگر ایک اژدہا بھی دنیا میں چھوڑ دیا جائے اور وہ سانس لے لے، پھنکار مار دے، اس کی وجہ سے ساری زمین کے جتنا بھی سبزہ ہے کیا ہو جائے بھائی؟ خشک ہو جائے۔ اتنے زہریلے سانپ ہیں۔ یہ قبر کا جو عذاب ہے یہ بالکل برحق ہے۔ اللہ پاک اس سے ہم سب کو کیا کرے بھائی؟ محفوظ فرمائے۔ معیشتاً ضنکا سے ایک قول قبر کی تنگی مراد ہے اور ایک رزق کی تنگی مراد ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بندے کا جو دل ہے وہ نیک اعمال کی بجائے برے اعمال کی طرف خوشی سے جاتا ہے۔ ایک اس کی تفصیل یہ ہے۔ اور اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں سے کوئی نشانی ہمارے اندر تو معاذ اللہ نہیں پائی جاتی، اگر نہیں ہے تو الحمدللہ، اگر پائی جاتی ہے تو ابھی بھی وقت اور چانس ہے، بندہ اس سے کیا کر سکتا ہے بھائی؟ توبہ کر سکتا ہے، اپنے رب کو منا سکتا ہے۔ تو فرمایا قال رب لما ونحشره یوم القیامت اعمی، فرمایا ہم اس کو اٹھائیں گے قیامت والے دن اندھا۔ دنیا میں دیکھتا تھا، حشر کے دن اٹھے گا تو کس حالت میں؟ قبر سے اٹھے گا تو اس کی آنکھیں کام کرنا چھوڑ دیں گی۔ آگے پھر اللہ سے سوال کرے گا، کیا جواب ہوگا؟ بشرطے کہ زندگی کل انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔